اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اسے رغبت دلائی قتل اخی، اپنے بھائی کو قتل کرنے کی، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ پاک نے کوا بھیجا جو کریدتا تھا زمین میں، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، بولا ہائے خرابی، کیا میں اس کوے سے بھی عاجز آ گیا کہ میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، تو ہو گیا شرمندوں میں سے۔ پیچھے ذکر ہوا کہ قابیل نے ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا، لیکن اس کا آیا۔ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کو رغبت دلائی۔ نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا، وہ ہر بندے کے ساتھ موجود ہے۔ ایسے میں اس بندے کو اولاً گناہ بڑا لگتا ہے، جرم محسوس ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو تو بندے کا دل کانپتا ہے، بندہ اس کرنے سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نفس امارہ پھر اس کو لگا کے، چاؤ دلا کے، رغبت دلا کے پھر اس بندے سے گناہ کروا ہی دیتا ہے۔ یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ابتداءً ہی جب کوئی کسی بھی گناہ کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ آگے سلسلہ چلنا شروع ہو گیا تو جتنا آگے سوچ بنتی گئی، بار بار سوچ بنتی گئی، وہ ذہن میں خیال آتے گئے، اتنا زیادہ وہ بچنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ کل ایک بزرگوں کے پاس میں حاضر تھا، ان کے والد صاحب ولی کامل تھے، ان کے بارے میں بھی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ یہ خالی نہیں ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ لطیفہ قلب، یہ بائیں پستان کے نیچے ہوتا ہے، اس کے نیچے جگہ ہے جو مقام شہوت ہے۔ جتنا زیادہ اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ، اس کا جتنا زیادہ ذکر کیا جائے، ذکر خفی کے بارے میں وہ تو ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ توجہ ادھر رکھ کر جتنا کیا جائے اتنا دل کے اندر روحانیت بڑھتی ہے، اور اتنا اس کے ساتھ ہی وہ جو شافت والا سلسلہ ہے اتنا وہ کمزور پڑتا ہے۔ ایک طریقہ جو وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جتنا بندہ اس میں جلالت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس قلب کو قوت عطا فرماتا ہے، روحانیت کو ترقی عطا فرماتا ہے، اور اتنا یہ جو بہکانے والی چیزیں ہیں ان پہ وہ غالب آتا چلا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے ذکر فکر کرنا جتنا، برکیف اس کے یہ کہیں نہیں، باب اشفاق نے یا اس طرح کے لوگوں نے بھی لکھا کہ گناہ پہلی دفعہ بڑا لگتا ہے، اس کے بعد گناہ بڑا نہیں لگتا۔ تو وہ بندہ جب کرتا رہے اس کے لیے وہ یوں ہی ہو جاتا ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ منافق کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے اڑا دی۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ تو اب اس نے قابیل، اس کو پہلے لگا کہ یہ بڑا جرم ہے اس طرح کرنا، رکا رہا، پھر بالآخر اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے لیے اس کو پھر طریقہ نہیں آ رہا تھا، ظاہر ہے پہلا تھا قتل، دنیا میں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تھا اس کو کہ کس طرح قتل کیا جائے۔ تو شیطان خبیث اس نے سامنے آ کر ایک جانور کو پکڑا اور جانور جو ہے اس کے سر پہ پتھر مارا، اور پتھر مار کے اس جانور کو مار دیا۔ تو اس قابیل کو طریقہ پتہ چل گیا۔ تو جناب حابیل ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، تو آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے
اس نے پتھر مار کر آپ کے سر کو کچل دیا۔ تو اس نے یہ اس وقت اس کے نفس کے میں آ کر اس نے یہ کام کیا۔ پہلے کانٹے نہیں ہوتے تھے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا پھر کانٹے ظاہر ہوئے۔ پہلے پھل سارے میٹھے ہوتے تھے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پھل ایک کڑوے کھٹے اس طرح کا سلسلہ ظاہر ہوا۔ پہلے اس قتل سے پہلے زمین کا رنگ اور تھا۔ یہ جو مٹیالہ رنگ ہے نا، مٹیالہ رنگ، یہ اس وقت ہوا جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام گئے تھے حج کے لیے، طواف کر رہے تھے۔ اب قابیل نے حابیل کو کہاں قتل کیا، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ہند میں قتل کیا، یا بصرہ کی طرف، یا خود غار حرا کے پیچھے وہاں پر قتل کیا، کئی اقوال ہیں۔ برکیف جہاں بھی قتل کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں، پھر آئے تو دیکھا اس کا قابیل کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حابیل کدھر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس کا محافظ تھوڑی ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو بد اعمالیاں ہوتی ہیں، ان کے اثرات وہ ظاہر ہوتے ہیں ہر جگہ پر، ہر معاشرے میں، ہر چیز پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ نیک اعمال ہوں تو زمین اناج کثرت سے دے گی، پھل کثرت سے ہوگا، برکات کثرت سے ہوں گی، اور جب برے اعمال ہوں گے تو پھر تنگیاں، قحط سالیاں، پریشانیاں، بیماریاں، نوستیں، یہ ساری چیزیں، یعنی ایک ہوتی ہے بیماری اللہ کا قرب دلانے والی، ایک ہوتی ہے بطور عذاب، یہ وبائیں پھوٹ پڑنا جو حدیث شریف میں آیا۔ تو یہ سارا سلسلہ بد اعمالیوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اچھے اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ تورات کو قائم کریں یا نظام الہی کو قائم کیا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے تو پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں اور اوپر سے بھی کھائیں۔ اتنا کثرت سے اللہ پاک ان کو کثرت سے ان کو عطا فرمائے، مطلب یہ ہے کثرت ہو جائے ہر طرف۔ تو اب وہ اس کے قتل کرنے کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ پھر اس کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اب اس کو کیا کیا جائے، لاش کو کیا کیا جائے۔ 40 دن لیے پھرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کروں اس کا۔ تو پھر اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے آ کر زمین کو کوریدا، زمین کو کھودا اور یہ سارا سلسلہ کیا۔ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ جانوروں کے ذریعے اللہ پاک نے انسانوں کو بہت زیادہ تعلیم دی ہے، یہ گھر بنانا جانوروں کے ذریعے، یہ آپریشن وغیرہ، اور استسقاء کی بیماری تھی ایک کو، بیل نے پاؤں رکھا اس کے پیٹ پر، قدرتی جس طرح پاؤں آ جاتا ہے، پاؤں آیا بیل کا تو پھٹ گیا پیٹ، تو استسقاء کی وہ تھیلی جو ہے وہ نکال دی گئی، اس کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ چل نکلا وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف اس وقت کوے کے ذریعے اس کو سمجھ آئی کیا ہونا چاہیے تھا۔ سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی سوءۃ کا لفظ ہے۔ سوءۃ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کوئی تو بندہ شرمندگی محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں سوء۔ ویسے اس کا سا یسوء برا ہونا اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ برکیف یہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر ہونا بندے کو غمگین کرے۔ شرمگاہ کو بھی یہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ اس کا ظاہر ہونا وہ بندے کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو اب قابیل چھپانا چاہتا تھا، اگر وہ سامنے رہتی لاش تو اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا، غم کا باعث تھا۔ تو کوے کے ذریعے اس کو پتہ چل گیا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور پھر اس نے اس کو وہ لاش کو دفن کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو کوے نے اس کو تعلیم دی، اس کی وجہ سے اس کو سمجھ آ گئی کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس وقت کے بعد پوری زندگی میں آپ مسکرائے نہیں ہیں، پریشانی کا باعث ہی آپ کے لیے یہ چیز رہی ہے۔ اور قابیل یہ پھر چلا گیا وہاں سے لے کر اسی کوئی اکلیمہ کو جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا، اسی کو لے کر چلا گیا، اس کے ساتھ جا کر اس نے وہ نکاح کر لیا۔ بدکاری کی، نکاح کیا ہونا تھا، بدکاری کی، پھر اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ پھر یہ اس کو شیطان نے آ کر کہا کہ وہ جو قربانی قبول ہوئی تھی اس کی حابیل کی، اس کی وجہ یہ تھی وہ آگ کی پوجا کرتا تھا،
تم بھی آگ کی پوجا کرتے تو تمہاری قبول ہو جاتی۔ تو پہلا مجوسی بھی یہ بنا، پہلا آگ کا پجاری بھی یہ قابیل بنا، سب سے پہلے اس نے آگ کی عبادت جو ہے وہ شروع کی۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ اولاد اور ہم زادے پیدا ہوئے، پھر یہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو کے اس کی اولاد جو ہے وہ پتھر مارتی تھی، اس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بالآخر اس کے اولاد میں سے ہی کسی نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بالآخر انجام اس کا یہ ہوا۔ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ جوش اور وہ جو اس کے شہوت پیدا ہوئی اور جو اس کا خیال بنا، وہاں سے شروع ہوا، اور انجام کہاں پہنچا کہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اولاد کی طرف سے بھی کرنا پڑا۔ اب اولاد جو ہے وہ پتھر مار رہی ہے، پھر جو اسلام تھا وہ بھی چھن گیا، کفر شرک میں مبتلا ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بدکاری کی نوست، اس کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بالآخر قتل جو ہے، اور ایک ہوتا ہے قتل ہو جانا، یہ بھی ایک ہے، اور پھر اولاد کا قتل کر دینا، یہ اس سے بڑے غم کی اور افسوس کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ ہمیں کیا ملا اس آیہ کریمہ سے درس؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان پہلے گناہ سے ڈرتا ہے، پھر نفس امارہ اس کو دلیر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم شروع سے ہی کوئی خیال بنے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن ظاہر ہے ساتھ یہ سلسلہ ہے، خیال بنے تو ہمیں شروع سے ہی اس خیال کا گلا گھونٹ دینا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس وسوسے سے، اس شیطانی خیال سے محفوظ فرما۔ اگر اس خیال کے اصول کی طرف توجہ دینی شروع کر دی اور پروگرام بنانے شروع کر دیے تو پھر آگے پھنستا چلا جائے گا بندہ، اور گناہ سے بچنا بہت مشکل پھر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ حسد جو ہے یہ ایک گناہ کا سبب ہوتا ہے، خود بھی گناہ اور گناہ کا سبب بھی بنتا ہے۔ جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بنیادی وجہ حسد تھی کہ اس کا نکاح کلیمہ سے ہو رہا ہے اور میرا نکاح میرے لیے جو ہے لیبا اس کی طرف میرا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ عقل جو ہے یہ لیوا کی طرح ہے، اور یہ جو شہوت جو ہے یہ عقلیمہ کی طرح ہے، درمیان میں آدمی ہے۔ نفس امارہ جو ہے وہ قابیل ہے۔ اب نفس امارہ کا نفس کا تعلق بنے اگر عقل کے ساتھ تو پھر بچت ہی بچت ہے۔ لیوا کے ساتھ اگر قابیل جو ہے وہ لیوا کے ساتھ شادی کر لیتا تو قانون کے مطابق تھا ان ساری نوستوں سے بچ جاتا، اور اگر اس کا نفس امارہ کا تعلق بنے اس کے ساتھ عقلیمہ کے ساتھ، جس طرح قابیل کا تعلق بنا شہوت کے ساتھ، تو پھر آگے پریشانی ہی پریشانی ہے خواہش کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے نفس کا تعلق عقل سے بنانا چاہیے کہ جس وقت کوئی آئے وسوسہ گناہ کا تو ہماری عقل کام کرے کہ اگر اس طرح کا کام ہم کریں گے تو اللہ رسول کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہرکیف اس نے یہ حسد ایک سبب بنتا ہے۔ عورتیں جو ہیں بعض اوقات لڑائی کا سبب بنتی ہیں، الفساد بھی کہا گیا ہے، فساد کی جڑ بعض اوقات بن جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بندے کو محتاط رہنا چاہیے، ان کی وجہ سے کوئی ان کے بہکامے میں، ان کی باتوں میں یا ان کے داؤ پیچ میں بندہ نہ آئے۔ ظلمن قتل کی نوست سے ظالم قاتل جو ہوتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ ظلمن کسی کو قتل کرتا ہے، تو اب قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اس کے آگے کیا 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 اس کو نوستیں بھگتنی پڑی ہیں، بے ایمان ہو کے مرنا پڑا، قتل ہوا اولاد سے۔ پھر اچھی بات جہاں سے ملی اس کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ بات کرنے والا لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات کوئی بھی کہہ رہا ہو تو وہاں سے لے لینی۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں پر اس کو پاتا ہے وہاں سے لیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ قابیل جو ہے اس نے وہ اچھی بات لینی تھی کہ کیا کروں لاش کا، تو اس نے وہ کوے سے وہ بات لے لی۔ اب کوے سے اس نے یہ بات لے لی، یعنی اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ خلاصہ یہ مردہ کو دفن کرنا یہ بڑی پرانی سنت ہے، جس طرح کہ
حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ وہ جب قابیل نے حابیل کو دفن کیا وہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہندو کرتے ہیں مردے کو جلانا شلانا، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ مردہ کو مٹی میں ہی دفن کرنا چاہیے۔ صرف ندامت اور شرمندہ ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس گناہ کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ خیر قابیل تو شرمندہ جو ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا، اس نے کہا یہ کوے کو جتنا آتا ہے مجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے، افسوس۔ اس حوالے سے وہ گناہ پر اس حوالے سے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہاں پر اس حوالے سے شرمندہ ہوا تھا۔ بارکیف شرمندگی پلس کفارہ، یہ دونوں چیزیں ہوں۔ ایک بندہ روزہ توڑ دیتا ہے اور اس میں شرمندہ ہوتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، شرمندہ بھی ہو اور ساتھ کفارہ بھی دے۔ جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ کفارہ بھی دے، جو اس کا خمیازہ ہے وہ بھی، سزا بھی جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا اثر جو ہے وہ پورے جہان پر پڑتا ہے، لہذا اعمال اچھے ہوں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اعمال برے ہوں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد عملیوں سے بحر و بر میں فساد پھیلتے ہیں، لوگوں کی بد عملیوں کی وجہ سے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ۔ اچھے برے اعمال کا ظہور بھی پھر ہوتا ہے، جس طرح زمین مٹیالی ہوگی، چہرہ اس کا کس طرح کا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بیماری کی وجہ سے بعض چیزوں کو انسان کا معدہ قبول نہیں کرتا، اسی طرح جو بیمار دل کا مالک ہوتا ہے بعض اوقات اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب حابیل نے، پیچھے ہم نے پڑھا، حابیل نے اس کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین کی طرف سے قبول کرتا ہے، تم مجھے قتل کرو گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میرا بھی گناہ پھر تمہارے ہی ذمہ ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں اس نے حابیل نے کی قابیل سے، لیکن اس کو ان باتوں سے کک فائدہ نہیں ہوا۔ یہ فائدہ اچھی غذا سے بھی اسے ہی ہوتا ہے جس کا معدہ درست ہو، اسی طرح اچھی باتوں کا فائدہ بھی اسے ہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود برکیف اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دل اگر گندا ہو، بدبخت ہو بندہ، تو وہ عموماً نیک بخت کا مشورہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں نفس امارہ کے چالوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا خوف اپنے محبوب کی محبت کے ذریعے ہمیں ان نوستوں سے محفوظ فرمائے۔